السلام علیکم۔ بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ دوستو کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں، ہیپی ہوں۔ آج دوستو مریم نواز صاحب کے جلسے، مریم نواز صاحبہ کا جلسے نے کمال کر دیا۔ اتنا بڑا جلسہ، یہ اتنا ٹی وی کیمرے، اتنا بڑا جلسہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا جو مریم نواز صاحبہ نے آج چلاس میں کر دیا ہے۔ 2 جلسوں سے اس نے خطاب کیا۔ یار کیا بات ہے، یقین کرو سحر انگیز شخصیت ہے مریم نواز صاحبہ۔ اس وقت اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں ٹاپ آف دی لیڈر، ٹاپ پہ ہے، نمبر 1 پہ ہے، نمبر 1 پہ۔ اور اگر دھاندلا نہ ہوا، ریگنگ نہ ہوئی، تو اگرچہ دھاندلی شروع ہو چکی ہے، مسلم لیگ نون کے 9 منسٹر کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا ہے۔ اور آج عظمی بخاری صاحبہ نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کہاں ملاقات ہوئی ہے اور کس سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ پری پول الیکشن کی دھاندلی جو ہے نا، یہ ہے پری پول دھاندلی۔ وہ تو دھاندلی کرنی ہے۔ وہاں پہ اس نے نمائندہ کون سا بھیجا ہے بھائی؟ عمران خان نے۔ عمران خان کا نمائندہ وہاں کون ہے؟ امین گندہ پوری۔ امین گندہ پوری جو کہتا ہے کہ یہ شہد کی بوتل ہے، شراب کی بوتل کو کہتا ہے یہ شہد کی بوتل ہے۔ وہ شخص اس نے اپنی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے جو وہاں پہ پھول برسا رہا ہے۔ اس کے منہ سے اتنی پیاری باتیں نکلتی ہیں کہ اس وقت لیڈیز جو ہے نا وہ ٹی وی سے دور ہٹ جائے۔ جب امین گندہ پوری آئے نا، گندہ پوری، تو ٹی وی یا تو بند کر دیں یا لیڈیز کو پرے ہٹا دیں، کیونکہ اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں جو عمران خان نے اس کو سکھائے ہیں۔ وہ پھول، عمران کے کتنے پھول جھڑتے ہیں ہر تقریر میں۔ مولانا صاحب کو وہ کیا کہتا ہے؟ ڈیزل ڈیزل۔ ایسا بدتمیز وزیر اعظم یار کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ وزیر اعظم بھی بن گیا ہے تو اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو ایٹیکیٹس نہیں ہے کہ کیسے میں نے بات کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے، کہاں پہ کرنی ہے، کہاں پہ نہیں کرنی۔ ہر تقریر میں کہتا ہے نا چور ڈاکو اور ڈیزل، چور ڈاکو اور ڈیزل۔ یہ وزیر اعظم ہے تو اس کے آگے جناب چیلے چانٹے کیسے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کو اس کی زبان سے پھول برستے ہوئے مزید پھول سننے ہو تو پھر شہباز گل کو سنو، اور اگر کوئی اور کسر رہ گئی ہو تو فردوس عاشق اوان سو، جو کرونا پتہ نہیں کدھر کدھر سے انسان کے وہ کرتی ہے۔ یار ایک سے بڑھ کے ایک نمونہ ہے، نمونہ۔ کاش یہ نمونہ نہیں نمونیاں ہوتے، نمونیاں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے آج کہہ دیا ہے کہ لوٹوں کو اپنی جگہ پہ رکھو، ان کی جگہ باتھ روم ہے، باتھ روم۔ ان کو کوئی ووٹ نہ دو جو مسلم لیگ نون کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے گئے ہیں۔ اور حسن اقبال نے اور مریم نواز صاحبہ نے اور خاقان عباسی نے سب نے کہہ دیا کہ جس کو رہنا ہے مسلم لیگ نون میں وہ مسلم لیگ نون کے بیانیے اور نواز شریف کے بیانی کے مطابق رہے، ورنہ راہ لگ اپنی، چل راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ چل اے نگت باد بہاری، راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ وہ جو جنرل عبدالقادر ہے کہ جناب نواز شریف نے کہا ہے فوج کو کہ آپ آئین کے مطابق چلیں۔ بڑی بڑی بات کی ہے اس نے جی، بات بڑی کر دی، آئین کے مطابق چلیں۔ تو نواز شریف تو جو پہلے وہ گجرانوالہ میں کہہ چکا تھا،
اگر اتنا ہی وہ بڑا جنرل عبد القادر تھا تو گجرانوالہ جلسے کو کتنے دن ہو گئے تھے؟ گجرانوالہ جلسے 14 تاریخ کو ہوا تھا، تو اس کے 16 تاریخ کو، اس کے بعد کتنے دن تھے؟ تو اعلان کر دیتا کہ میں جاتا ہوں۔ وہ تو مسئلہ ہی وہی ثناء اللہ زہری کا ہوا ہے، ثناء اللہ زہری بھی چلا گیا ہے۔ ان کے فوج کے بارے میں کیا بیانات ہیں سنے آپ نے؟ ثناء اللہ زہری وغیرہ کے بیانات سنو نکال کے، جیسے عمران خان کی 21 ویڈیو ہیں نا۔ آج ایک ویڈیو سنا تھا، عمران خان نے سیدھی جنرل کو ٹی وی پہ گالی نکالی ہے، جو میں یہاں بتا ہی نہیں سکتا۔ اس کی ویڈیو یہ ہے، اس کی عمران خان کی ویڈیو۔ تو مریم نواز صاحبہ نے اور بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ یہاں کوئی دھاندلی نہیں کرنے دیں گے، کوئی سلیکٹڈ ادھر نہیں آ سکتا، اور ادھر فیئر الیکشن ہوں گے۔ پہلے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی تھی، اب موجودہ جو تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی وہاں پہ مسلم لیگ نون کی ہی حکومت بنے گی۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ملا کے بنے گی۔ ابھی بلاول بھٹو کے بیانیے کو انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو وہ ناکام ہوئی ہے حکومت۔ اور کل دیکھیں عمران خان نے خود کہا ہے کہ یہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ جناب ادھر مارشل لا لگ جائے، کہ جنرل چیف آف آرمی اسٹاف کو کرے۔ کو کا مطلب ہوتا ہے مارشل لا۔ یہ خود مارشل لا کی دعوت دینے والا ہے یار، اس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ عمران خان کو نہ جمہوریت کا پتہ ہے، وہ خود کہتا ہے، نہ اس کو مدینہ کی ریاست کا پتہ ہے، نہ اس کو نئے پاکستان کا پتہ ہے۔ 2.5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ سوئچ دبائیں اور نیا پاکستان بن جائے۔ اچھا جی، یہاں 2.5 سال ہو گئے ہیں، 7 سال 7.5 سال ہو گئے ہیں آپ کے پی کے میں۔ وہاں جا کے دیکھیں، کے پی کے کی گلیاں بازار دیکھیں، گندگی سے اٹے پڑے ہیں وہ۔ یہ کون کیا بندہ ہے یار؟ یہ جب جائے گا نا تو اس کے کارنامے دیکھنا جو نکلیں گے، اس کے کارنامے دیکھنا، وہ ایسے ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ سارے پچھلی ہسٹریاں بھول جائیں گے۔ نواز شریف، زرداری، خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، یہ سب کو آپ بھول جائیں گے۔ ایسی اس کی داستانیں نکلیں گی۔ ابھی ہم وہ داستانیں بتا نہیں سکتے ادھر آپ کو۔ تو مریم نواز ویلڈن، آپ نے آج کمال کر دیا ہے، سب لوگ تعریف کر رہے ہیں، ہمیں بڑے فون آ رہے ہیں کہ اس سے بڑا جلسہ ہم نے ابھی تک گلگت بلتستان میں نہیں دیکھا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 تاریخ کو وہاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جائنٹ حکومت بنے گی۔ میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں آپ کو۔ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جائنٹ حکومت بنے گی، اور یہ جو پی ڈی ایم ہے اس میں مزید مضبوطی آئے گی۔ یہ چاہ رہے ہیں جو شبلی فراز اور یہ سارے کہ ان کی کہیں پھوٹ پڑے۔ کوئی مریم سے سوال کیا نا انہوں نے کہ جی اس کے بلاول کے بیانیہ، اس نے کہا جی وہ ہمارا ہی ہے بیانیہ، ہمارے بیانیے کے مطابق ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے جائے گی۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ عام قارئین کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی جو کوئی بات پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا مولانا فضل الرحمان کی اختلاف کی ہوگی، ہونی چاہیے، ہوگی، آئندہ بھی ہوگی، اس سے گھبرانا نہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا بلاول ہم آپس میں اختلاف رکھیں گے، لیکن اس کی ایک حد مقرر کریں گے کہ ہم بدتمیزی نہیں کریں گے جیسے یہ پی ٹی آئی کے قوم یوتھ یہ کرتی ہے، وہ نہیں ہم کریں گے۔ ہم مخالفت میں کریں گے، ایک دوسرے کے الیکشن بھی لڑیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک لمٹ میں رہیں گے، اخلاقیات کی پابندی کریں گے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے۔ مریم نواز کا ویژن دوستو دن بدن کھل کے عوام کے سامنے آ رہا ہے، اور اب پوری دنیا میں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے، بڑے بڑے لیڈروں نے، کہ آئندہ جو پاکستان کی وزیر اعظم ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہے۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔